الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور میرے محترم معزز سامعین نظام، آپ حضرات کو الحمدللہ اس وقت بہت ہی عظیم ہستیاں اور شخصیات کے روبرو کیا جا رہا ہے، اور آپ کا یہ جلسہ بہت ہی پررونق اور عظیم علماء کی آمد سے بابرکت بنا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کے اسٹیج پر، آپ کے اس مدرسے میں، آپ کی دعوت پر اور حضرت مولانا محمد شاداب صاحب دامت برکاتہ کی محبت میں اور ان کی دعوت پر جو حاضری ہوئی ہے، اسٹیج پر اس وقت میرے کئی استاد موجود ہیں یہاں، اور ان اساتذہ کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو بولنا یہ گستاخی ہے، لیکن انہیں حضرات کی موجودگی میں بولنے سے اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جرأت کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ قرآنی آیات کی روشنی میں عرض کروں تاکہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں اس وقت سب سے عظیم ہستی مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں۔ اسی طرح استاد محترم مولانا نسیم احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور آپ ہی کے گاؤں کی عظیم ہستی ہیں، اور ہمارے استاد محترم حضرت قاری عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ظاہر ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی موجودگی میں میں بولتے ہوئے بڑا ڈر محسوس کر رہا ہوں اور دہشت سی ہو رہی ہے، اس لیے کہ شاگرد استاد کے سامنے بولتا ہے تو اسے ہی معلوم ہوتا ہے اپنی کیفیت، کہ اسے کس طرح بولنا اور کیا بولنا ہے، تو وہ میں ہی جانتا ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں نا کہ قبر کی حالت کو مردہ ہی پہچانتا ہے، تو اس وقت یہاں ڈائز پر مائک کے سامنے میری حالت کیا ہے مجھے معلوم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے حوصلہ عطا فرمائے اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس بستی میں، آپ کے اس ادارے میں، آپ کے اور اہل مدرسہ کے مشورے سے یہ سالانہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں جہاں آپ حضرات مدرسے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہیں، وہیں دوسری اہم ضرورت ہوتی ہے دین کی باتیں آپ تک پہنچ جائیں،
اور آپ حضرات کو دینی معلومات کا ایک ذخیرہ حاصل ہو جائے تاکہ آپ حضرات اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں کوئی پہلے سے بدعملی تھی وہ چھوٹ جائے اور ہم نیک عمل کرنے پر آ جائیں۔ اسی طریقے سے اس جلسے میں بیٹھ کر کے ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، اور اگر واقعتاً وہ کمزوری ہمارے اندر ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایسی کوئی کمزوری ہمارے اندر نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کمزوری سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور وہ عیب وہ نقص ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس پوری سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ امت میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب ہو سکے اور امت میں پھیلی ہوئی برائیاں ختم ہو سکیں اور ان کی اصلاح ہو سکے۔ اصلاح معاشرہ جسے کہتے ہیں وہی مقصد ہے اس سورت کے نزول کا۔ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے لیے نازل فرمایا، اور سب سے پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ کے ساتھ رہنے، اٹھنے، بیٹھنے اور آپ کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ اور آپ کے مجلس میں آمد و رفت کا ادب سکھایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس آپ آئیں تو کس انداز سے آنا چاہیے، آپ مجلس سے اٹھ کر جائیں تو کس انداز سے جانا چاہیے، آپ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کس سلیقے سے آپ کو بیٹھنا چاہیے، کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پیغمبر کی مکمل تعظیم کریں اور پیغمبر کی عظمت کو ہر وقت سامنے رکھیں، کسی بھی وقت کسی بھی طرح نہ قول سے نہ فعل سے ان کی کسی بھی حرکت سے پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہاں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، عام انسانوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے دونوں آیتوں میں یا ایھا الذین آمنو آمنو کہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنی کوئی سبقت نہیں کیا کرو، آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں اس بات کا شعور رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اگر کسی معاملے کی کوئی وضاحت نہیں آ رہی ہے اور آپ سے رائے نہیں مانگ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش مت کرو اور پیغمبر سے پہلے بولنے کی جرأت مت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام تمہیں کوئی حکم دے تو اسے تسلیم کرو اور اس کے سامنے گردن جھکاؤ، یہی اطاعت ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک قبیلے کے حالات تھے اور اس قبیلے کو کہا جاتا بنو تمیم۔ بنو تمیم کی طرف جو ہے کسی کو نگراں اور ان کا ذمہ دار بنانے کا مسئلہ درپیش تھا کہ ان کے اوپر کس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ اس سلسلے میں رائے مقصود تھی اور آپ مشورہ چاہتے تھے، لیکن ابھی نبی کریم علیہ السلام نے کوئی رائے مانگی نہیں تھی کہ ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک شخص کے بارے میں رائے پیش کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرے شخص کے تعلق سے رائے پیش کر دی، اور دونوں حضرات کے درمیان اپنی رائے پر تھوڑا اصرار ہو گیا اور بات اور آواز
روشنی ہو گئی، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے کسی کو آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی طلب اور حکم سے پہلے رائے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کا ادب یہ ہے، پیغمبر کی تعظیم یہ ہے، پیغمبر کی قدر اور عظمت یہ ہے کہ جب تک پیغمبر خود نہ کہیں، پیغمبر حکم نہ دے، آپ لب کشائی نہیں کر سکتے، آپ نہیں بول سکتے۔ اور اگر پیغمبر کہیں، پیغمبر حکم دے، آپ سے رائے مانگے، تو رائے ادب کے دائرے میں پیش کرنا ہوگا اور ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ آپ آواز کو پست رکھیں گے، بلند آواز سے نہیں بولیں گے، تیز تیز آواز میں نہیں بول سکتے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو ذرا پست کرنا ہوگا، نیچا رکھنا ہوگا، ادب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، تہذیب اور شائستگی کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ آپ اس طرح بولے کہ ادب کا دامن چھوٹ نہ پائے، پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی ہونے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے آواز بلند کر دی ہے، آپ نے رائے اپنی منوانے کی ضد کر دی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے قلب مبارک میں، آپ کے قلب اطہر میں کوئی تکبر پیدا ہو گیا ہے، تو تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ اللہ اسی کو بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہر اور پیغمبر کے سامنے تم جو ہے زور زور سے چیخ چیخ کر پیغمبر کو مت پکارا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آواز لگاتے ہو، او بھولا او بھولا، ایسے پیغمبر کو نہیں پکارنا، ایسے پیغمبر کو آواز نہیں دینی ہے۔ یہی بنو تمیم کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے، اور پیغمبر اپنے کسی مقام میں مشغول ہے، آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے دیوار کے اوپر سے آپ کو آواز لگانی شروع کر دی، یا محمد یا محمد۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ پیغمبر کو اس طرح مت پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پیغمبر تمہارے اوپر سردار ہیں، پیغمبر تمہارے رہبر ہیں، پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام پیغمبر کا ہے، سب سے اونچی ذات پیغمبر کی ہے، اس لیے تم پیغمبر کو اونچی آواز سے اور چلا کر آواز نہیں دے سکتے، پیغمبر کو بے تکلفی سے نہیں پکار سکتے۔ ادب ملحوظ رکھنا ہوگا، پیغمبر کی ملاقات کے وقت کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں کو ادب سکھایا ہے، تہذیب کا سبق دیا ہے، شائستگی بتائی ہے، پیغمبر سے کیسے ملنا ہے، پیغمبر سے کب ملنا ہے، اور پیغمبر کے سامنے کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ پورا ادب اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام دنیا میں حیات تھے، آپ زمین پر موجود تھے، تو آپ کی تعظیم آپ کی مجلس میں ہوتی، ان کے ان آداب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اب ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ آیا ان آیات پر عمل کیا جائے گا یا عمل منسوخ ہو جائے گا؟ کیا یہ آیات اللہ کی طرف سے معنوی طور پر منسوخ کر دی گئی ہے؟ نہیں، آیات موجود رہے، معنوی اعتبار سے بھی موجود اور تلاوت کے اعتبار سے بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وہی مفہوم جو پیغمبر کی حیات طیبہ میں تھا وہ آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے، پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر
انبیاء ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کی اس زمین پر، اس دھرتی پر اللہ کا وہی پیغام جو پیغمبر لائے تھے، جو پیغمبر کو دیا گیا تھا، وہی مشن جو آقا علیہ السلام چلا رہے تھے، امت کو دے رہے تھے، امت کو پہنچا رہے تھے، اسی مشن اور پیغام کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ یہ علماء کی جماعت ہے، یہ صلحاء کی جماعت ہے۔ ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، اور پیغمبر نے اس کا اعلان کیا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی جماعت، یہ علماء کی جماعت انبیاء کے وارث ہیں۔ انہیں وراثت میں تاج نبوت دیا جاتا ہے، تاج رسالت دیا جاتا ہے۔ جو کام پیغمبر کیا کرتا ہے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، پیغمبر کے بعد علماء وہی کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تا قیامت علماء کو یہ مشن چلانا ہے، علماء کو یہ کام کرنا ہے، یہ خدمت علماء کے کاندھوں پر ہے، یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ امت کو سکھانا، امت کو تعلیم دینا، امت کے سامنے اچھائی اور برائی کا فرق بیان کرنا، انہیں قرآن سکھانا، انہیں تعلیم دینا، انہیں حدیث سکھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بتانا، رسول کی رسالت بتانا، انہیں قرآن کی حقانیت سمجھانا علماء کا کام ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے امت کے افراد ان آیات میں آج بھی انہیں تمام تر قوانین، تمام تر آداب، تمام تر تحسین کے مکلف ہے جو انبیاء کے سامنے انبیاء کے لیے حکم تھا، انبیاء کے بعد وہ حکم علماء کے لیے ہے، صلحاء کے لیے ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، حکم یہی ہے۔ جب آپ عالم دین کے پاس آئیں، عالم دین سے آپ کو کوئی بات کرنا ہو، آپ کو کوئی ملاقات کرنا ہو، آپ کو بلایا جائے، آپ سے مشورہ طلب کیا جائے دینی امور میں یا دنیاوی امور میں، تو آپ کو لب گشائی اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ عالم دین، اللہ کا بندہ آپ کو اجازت نہ دے دے، جب تک آپ سے رائے نہ مانگ لے اس وقت تک رائے دینے کا حق نہیں۔ اور اگر رائے مانگی جائے تو رائے ادب کے دائرے میں پیش کی جائے، اس معنی کر پیش کی جائے، میری ایک رائے ہے، اگر اچھی ہے تو عمل کیا جائے، اگر یہ رائے سمجھ میں نہیں آتی رد کر سکتے ہیں، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو رائے میں نے پیش کی ہے بس وہ اٹل فیصلہ ہے، اسی کو مانا جائے گا، اگر اس پر عمل نہ کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے دل کے اندر کبیدگی پیدا ہو جائے گی، ہماری بات مانی نہیں گئی ہے، اس لیے ناراض ہو کے بیٹھ جائے، یہ سلیقے کے خلاف ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، یہ ادب مجلس کے خلاف ہے، شان علماء کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں اپنے اندر ادب کو لانا چاہیے، ہمیں اپنے اندر علماء کی تعظیم کو لانا چاہیے، علماء کی قدر اپنے اندر اچھی طرح سے بٹھا لینی چاہیے۔ آج علماء میں، عوام میں دوری سی پیدا ہو رہی ہے، اسے دوری کو ختم کیا جائے، قربت اختیار کی جائے، علماء کو عوام سے محبت کرنا، عوام کو علماء سے محبت کرنا، مل بیٹھ کر کام کرنا، ہاں وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا، تبھی وہ کام تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، تبھی اس کام میں حسن آ سکتا ہے۔ کوئی بھی کام نہ خالی علماء انجام دے سکتے ہیں، نہ خالی عوام انجام دے سکتی ہے، علماء کو عوام کی ضرورت ہے، عوام کو علماء کی ضرورت ہے، دونوں طبقے آپس میں ملے تو پھر دنیا کا کام بھی اچھا اور دین کا کام بھی زندگی سے انجام پا سکتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب تک علماء میں، عوام میں، مسلمانوں میں ربط باقی رہا، تعلق باقی رہا، استحکامیت باقی رہی، آپس میں محبتیں باقی رہی، عصمت و قدر باقی رہی، تو یہ کام بحسن خوبی چلتا رہا۔ جب سے اقدار میں کمزوری پیدا ہوئی ہے، قدریں گھٹی ہیں، تب سے دین کے اندر بھی اور دنیا کی امور میں کمزوریاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ آج علماء کی جیسی عظمت کرنی چاہیے وہ عظمت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم سامنے ہوتے ہیں تب بھی بات
کچھ افراد تو ہیں جو بہت ادب کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اپنی بے باکی میں بہت زیادہ عالم دین کے سامنے بے ادبی سے پیش آ جاتے ہیں، لیکن علماء برداشت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گاؤں کا آدمی ہے بھائی، بے باکی سے بات کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہوتے ہیں ایسے بیچارے بعض حضرات کہ دل میں قدر ہوتی ہے مگر بولنے کا انداز ان کا بے باکانہ ہوتا ہے، یہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر دل میں قدر نہیں ہے واقعتاً تو یہ خطرے کی چیز ہے، یہ خطرے کی چیز ہے۔ ہمیں دلوں کے اندر عظمت کو پیدا کرنا چاہیے۔ آج علماء کی عظمت جیسی ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے اور عجیب سی فضا چل رہی ہے۔ نوجوان ہیں، اپنی جوانی میں مگن ہیں، دین کی رونق ان کی زندگی میں پائی نہیں جاتی ہے، انہیں تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مدرسوں میں آئے ہیں، جوان ہو گئے، مسجدوں میں نہیں آتے، امام صاحب سے کوئی ملاقات نہیں، نمازوں کو نہیں آتے، دین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، گھروں کا ماحول بھی دینی نہیں ہے، مجلسیں جو آپس کی ہیں وہ بھی واحد تباہی کی ہیں، ہنسی تفریح کی ہیں، مذاق کی ہیں، دینی باتیں ہماری مجلسوں میں نہیں ہوتی۔ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی ہمیں کس انداز سے رہنا چاہیے اور کس انداز سے نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، ابھی اسی گاؤں میں پہنچتے ہوئے ہم اپنے ایک صاحب ایک رفیق کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ناشتے پر بیٹھے۔ جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ تعظیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی عظمت کھانے پینے کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو انہوں نے ناشتہ کرایا اور ناشتہ کرا رہے ہیں اور ہم بیٹھے، ابھی تو واقعہ بالکل نیا، 3 نوجوان، اللہ کا فضل، بہت عمدہ شاندار جوانی ان کی، اور پینٹ شرٹ میں تھے، اچھے لباس میں تھے دنیا کے اعتبار سے، وہاں سے ان کا گزر ہو رہا ہے اور انہوں نے دسترخوان دیکھا، دسترخوان پر ناشتے کی اشیاء دیکھی تو ان نوجوانوں کا کیا عمل تھا، کیا رد عمل تھا، انہوں نے ایک دم سے کھاس کر کے مٹھار کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا یا تفریح اور مذاق کا اظہار کیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ بلند آواز سے جملہ بولا کہ کھینچ رہے ہیں مال۔ یہ الفاظ ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان، ہمارا ایمان والا عالم کے بارے میں کہے، دیندار کے بارے میں کہے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اور وہاں بیٹھا ہوا ہوتا، امید غالب یہ ہے کہ وہ نوجوان تو اسے جانتے تک نہیں ہوں گے، مگر انہوں نے یہ لباس دیکھا ہے، کرتے پاجامے میں ہے، ٹوپی داڑھی ہے، اس کے بعد مدرسے کا کوئی آدمی ہے، جلسے میں آیا ہوگا، بس اس کا ایک مزاج ہے۔ یہ علماء کھانے پینے والے نعوذ باللہ بد تہذیبی ہے، یہ نا قدری ہے، یہ نا شرسی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ علماء کی ناقدری اگر ہمارے دلوں میں آئے گی تو یہ خطرے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء ہیں، وہی ہماری ہر اچھائی اور برائی میں ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ہی گاڑی کھینچی تھی، آج بھی وہی کھینچ رہے ہیں، تا قیامت وہی کھینچیں گے۔ ہمارا ان سے مفر نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ علماء کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لیے راحت کا باعث ہے، ہمارے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اگر علماء کا دامن چھوڑیں گے نہ یہاں کامیاب ہو سکتے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حشر بھی برا ہو سکتا ہے، دنیا بھی بری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، علماء کی قدر دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ نے تنبیہ سنائی ہے، اللہ نے وعید سنائی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم ناقدری پر آؤ گے، بے ادبی پر آؤ گے، بد تہذیبی پر آؤ گے، تمہارے نیک اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے، کوئی عمل تمہارے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے گا۔ تم سمجھتے ہوگے ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے زکات کی ہے، ہم نے حج کیا ہے، ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، مگر علماء کے ساتھ ناقدری اور بد تہذیبی سے پیش آنے کی وجہ سے
اور ان کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں تمہارے اعمال میں کوئی نیک عمل درج ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں کچھ بھی رجسٹر میں درج نہیں ہوتا۔ جو کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، جو کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی عصمت کو لازم کیا ہے، اور پیغمبر اب دنیا میں نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح پیش کر لیں۔ آج دنیا میں اور قیامت تک پیغمبر کی مشن کو لے کر چلنے والے علماء ہیں، علماء ان کے وارث ہیں، علماء ان کے مشن کے محافظ ہیں، مبلغ ہیں، اور یہ دین کی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر ہے۔ اس لیے ان کی عظمت وہی ہے جو ان کے زمانے میں انبیاء کی قدر تھی، انبیاء کی عظمت تھی، وہ آج علماء کی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے ادب سکھایا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب سکھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا فرق مراتب ہے میرے بھائیوں، کوئی دنیا میں چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اس سے بھی بڑا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے۔ یہ مرتبے ہیں، ان مراتب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی تعظیم کرے، جو بڑا ہے وہ چھوٹے پر شفقت کرے۔ یہی طریقہ ہے، یہی شریعت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چل رہے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے۔ پیغمبر نے فوراً تنبیہ فرمائی، تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، ان کے سامنے چلنا بے ادبی ہے، ان سے آگے بڑھنا گستاخی ہے۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے تنبیہ فرما دی ہے، تہذیب سکھائی ہے، ادب سکھایا ہے۔ آقا نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھو، جو بڑا ہے اسے بڑائی دو، جو باعظمت ہے اس کی عظمت کو بجا لاؤ، جو چھوٹا ہے اسے شفقت دو، اسے پیار دو، اسے محبت دو۔ اگر چھوٹا بڑوں کا نام لے کر کے پکارے، ظاہر ہے بیٹا اگر باپ کو نام سے پکارے، آپ سب کہتے ہیں بد تہذیب ہے، بے ادب ہے، باپ کا نام لے رہا ہے۔ ماں کو نام لے کر کے پکارے تو بد تہذیب کہا جاتا ہے، بد اخلاق کہا جاتا ہے، ادب سے عاری کہا جاتا ہے۔ لیکن باپ بیٹے کا نام لیتا ہے، ماں بیٹے کا نام لیتی ہے، بیٹا خوش ہوتا ہے، میرے باپ نے مجھے نام سے پکارا ہے، وہ اپنی عظمت سمجھتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے، باپ اولاد کو نام سے پکارے، اولاد کی اسی میں عظمت ہے۔ اولاد باپ کو اس کے باپ ہونے کے لقب سے پکارے، نام سے نہیں۔ باپ کی یہی عظمت ہے، ماں کی یہی عظمت ہے۔ بیوی شوہر کو اس کے نام سے نہیں بلکہ بیوی شوہر کو اس کی کنیت سے پکارے، یہی عظمت ہے۔ اور شوہر بیوی کو نام سے پکارے، اس کی یہی عظمت ہے۔ آج فیشن چلا ہے، بیوی شوہر کا نام لیتی ہے اور شوہر بیوی کا نام لے رہا ہے، یہ فیشن ہے، شریعت نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے، تہذیب یہ ہے، شوہر بیوی کو نام لے کر کے پکارے، لیکن بیوی شوہر کو نام سے نہیں کنیت سے پکارے، بیٹے کے نام کے ساتھ منسوب کرے، بیٹی کے نام کے ساتھ منسوب کرے، ان کا خاص نام لے کر نہ پکارے۔ یہ تعظیم ہے، یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے یا حرام ہے کہ بیوی شوہر کا نام نہیں لے سکتی، لے سکتی ہے، مگر ادب کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے، عظمت کے خلاف ہے، قدر کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ طریقے ہیں، یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں شریعت کے، یہ قوانین ہیں شریعت کے۔ شریعت نے ہمیں ہر کچھ سکھایا ہے، ادب بھی سکھایا ہے، چھوٹوں کا ادب بھی سکھایا، بڑوں کا ادب بھی سکھایا، عوام کا بھی ادب سکھایا، خواص کا بھی ادب سکھایا۔ علماء کے سامنے آنا، علماء کے پاس بیٹھنا، علماء سے بات کرنا، علماء کے ساتھ رہنا، ہر ایک کا ایک ادب ہے، ہر ایک کی ایک تہذیب ہے، ہر ایک کی ایک شائستگی ہے، اسے سامنے رکھنا ہوگا، اسے ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی انعام ملے گا جو صحابہ کو دیا گیا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی علماء کے سامنے ادب سے بات کریں، پست آواز سے بات کریں، ان
کی عظمت کو سامنے رکھ کر بات کریں تو اللہ ہمیں بھی نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، یہاں افراد سازی کی جاتی ہے، یہاں تعلیم سے آشنا کیا جاتا ہے، یہاں کے علماء، یہاں کے اساتذہ آپ سب کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی تعظیم آپ پر اور آپ کا جو ہے تعظیم یا آپ کا مقام انہیں پہچاننا ضروری ہے۔ اہل مدرسہ آپ کو پہچانے، آپ ان کو پہچانے اور مل جل کر کے کام کریں۔ اللہ کا شکر ہے عمدہ کام چل رہا ہے، اللہ مزید ترقیات عطا فرمائے اور مزید محبتیں قائم فرمائے اور ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کی عزت ہم سب کے دلوں میں اللہ رب العزت پیدا فرمائے اور شریعت و سنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آداب شریعت سے اللہ ہم سب کو آشنا فرمائے۔ آمین وما علینا